مطلب نا تجربہ کار ڈرائیور کا گاڑی روڈ پر لانا گناہ ہے، یہ احتیاط کریں۔ میں نے فرمایا کہ بعض اوقات لفظ صریح اور لفظ کنایہ میں کہ یہ لفظ صریح ہے یا کنایہ، اس میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، تو عوام کیا کرے؟ لیکن پہلے سمجھ لیں کہ جو لفظ ایسا ہو کہ اس کو طلاق کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہو، یا پھر لوگ سنیں تو انتقال ذہن، یعنی ذہن فوراً سے پیشتر طلاق کی طرف جائے اور کسی کی طرف نہ جائے، اس کو لفظ صریح کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ طلاق، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو یقینی سی بات ہے آپ کا ذہن اور کسی طرف نہیں جائے گا، طلاق کی طرف جائے گا۔ یا کوئی کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، تو طلاق کی طرف ذہن جاتا ہے، اس لیے یہ لفظ صریح کہلاتے ہیں۔ اور کنایہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو خاص طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بنائے نہیں گئے ہوتے، مقرر نہیں کیے گئے ہوتے، لیکن ان کو طلاق کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے جا یا دفع ہو جا، اس سے طلاق ہو سکتی ہے، بشرطے کہ بیوی جیسے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، دے دو مجھے طلاق، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور شوہر نے کہا کہ جا یا دفع ہو جا، تو یہ اب ان الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جا یا دفع ہو جا، یہ الفاظ یقیناً طلاق کے لیے مقرر نہیں ہیں، اور نہ اگر ہم عام حالات میں جا یا دفع ہو جا کے کوئی لفظ کہہ رہے ہوں تو انتقال ذہن یا ذہن کی منتقلی طلاق کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا یہ کنایہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ اس کے تعارف کے بعد اب بہن کا کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے، کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ صریح ہے یا کنایہ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے سمجھ لیجئے کہ علماء کا اختلاف آخر ہوگا کیوں؟ وہ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ بعض الفاظ پہلے کسی دور میں ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں وہ موجود نہیں تھے، یا تھے تو ان کو کنایہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پھر ہمارے اطراف کا عرف بدل جاتا ہے، عادت بدل جاتی ہے، اور وہی لفظ صرف طلاق کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب علماء کیا کریں؟ کیا جو کتابوں میں اس کو کنایہ لکھا گیا تھا اس کا اعتبار کریں، یا اب جو لوگوں کی عادت بدل گئی ہے اور لوگ اس کنایہ لفظ کو باقاعدہ صراحتاً طلاق کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا اعتبار کریں؟ اس اعتبار سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نزدیک یہ لفظ اتنا زیادہ عام نہیں ہوا کہ انتقال ذہن طلاق کی طرف ہو، لہٰذا ہم تو اس کو کنایہ ہی مانیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ میں اپنے معاشرے میں، اپنے عرف میں دیکھتا ہوں، اپنے لوگوں کی عادات کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان لفظوں کو اب صریح طور پہ استعمال کرنے لگے ہیں، اب کنایہ کا یہ لفظ نہیں رہا، تو میں اس کو صریح مانوں گا۔ تو یہ اس طرح کے اختلاف ہوتا ہے، یہ نہیں کہ عوام یہ گمان کرے کہ جب ایک لفظ صریح پتہ ہے کیا ہے کنایہ، تو بھی کیوں لڑ رہے ہیں علماء؟ یہ تو صحابہ کرام کے مابین بھی، لفظ صریح اور کنایہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، فقہی مسئلے کی بات کر رہا ہوں، بے شمار اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اگر کسی لفظ کے بارے میں اس طرح کا اختلاف سامنے آ جائے تو عوام کو چاہیے کہ، اور میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی اچھے مستند مفتی صاحب کا انتخاب کریں اور اپنے اکثر مسائل کے سلسلے میں انہی سے رجوع کریں، تو اب جو وہ کہیں وہ مان لیں، بس یہ ہونا چاہیے۔ یا پھر اگر آپ نے کسی ایک کا انتخاب نہیں کیا اور دو مفتیان کرام رائے دے رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے مفتی صاحب ہیں ان میں سے جن کی بات پر، جن کے قول پر اکثر لوگ اعتماد کرتے ہیں، علماء اعتماد کرتے ہیں، عوام کی بڑی تعداد اعتماد کرتی ہے، ان کو فوقیت دینی چاہیے۔ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر گروپ بن جاتے ہیں، دو گروپ علماء کے، ایک کہتے ہیں صریح کنایہ، تو پھر اگر آپ کو اس طرح کی کوئی نالج حاصل ہو جائے کہ ایک طرف زیادہ علماء ہیں، دوسری طرف کم علماء ہیں، تو جس طرف زیادہ علماء ہوں گے، یاد رکھیں حق اسی جانب ہوگا، کیونکہ یہ اکثر قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ جب مفتیان کرام کی کثیر تعداد ایک طرف ہو اور قلیل تعداد دوسری جانب ہو، تو جہاں اکثریت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہوگی، لہٰذا اس قول کو آپ قبول کر لیں۔ اب یہ قول چاہے آپ کے موافق جا رہا ہو چاہے مخالف، قبول کرنا چاہیے۔ ایسے ہرگز عادت نہ بنائیں کہ جب آپ کسی ایک پر اعتماد کرتے ہیں، اس کا قول اچھا لگتا ہے، آپ لے رہے ہیں، لیکن جب کسی خاص مسئلے میں پھنس گئے اور اس کا قول آپ کے مخالف آ رہا ہے اور کسی دوسرے کا قول یا چھوٹے گروپ کا قول یا کم درجے کے مفتی کا قول آپ کو پسند آیا، تو آپ نے ان کو چھوڑ کے فوراً اس طرف چلے گئے، تو حقیقتاً پھر آپ حکم شرع کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق شریعت کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اور یہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یہ احتیاط کریں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک گھر کے اندر ایک کفیل ہو، ایک شخص ہے، کاروبار میں سب شریک ہے، لیکن تمام